دوستو، پاکستانی فلموں کے مشہور ہیرو اور 70 اور 80 کی دہائی کے سپر سٹار شاہد کے بارے میں مشہور تھا کہ کیمرہ ان پر عاشق تھا اور فلم کی شوٹنگ کے دوران کیمرہ مین جان بوجھ کر بھی ان کا کوئی شاٹ غلط لیتا تو وہ اس منظر میں بھی فٹ نظر آتے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس نے اپنی ابتدائی فلموں سے ہی محمد علی، ندیم اور وحید مراد کا کیریئر متاثر کیا تھا اور بڑے بڑے اداکاروں کو گھر بٹھا دیا تھا۔ اپنے کیریئر کے دوسرے ہی سال شاہد نے پاکستان کے چوتھے سپر سٹار ہونے کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ ان سے پہلے محمد علی، وحید مراد اور ندیم سپر سٹار تسلیم کیے جاتے تھے۔ شاہد کے نام یہ ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے کہ اپنے کیریئر کے صرف 8 سالوں میں انہوں نے 100 فلموں میں کام کیا اور یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ وہ وحید مراد، محمد علی، ندیم، سلطان راہی، سدیر اور اعجاز کی طرح ایک پختہ اور ورسٹائل اداکار نہیں تھے۔ اس کے باوجود ان کی لگاتار کامیاب فلموں اور شائقین فلم کی ان کی پسندیدگی حیران کن تھی۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ شاہد کی زندگی اور کیریئر پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ عام زندگی میں وہ کیسے انسان تھے اور کیا بطور اداکار وہ وحید مراد کا مقابلہ کر سکتے تھے یا نہیں، یا صرف قسمت ہی ان پر مہربان تھی۔ دوستو، اداکار شاہد 24 جولائی 1950 کو اوکاڑا کے ایک جاگیردار خاندان میں پیدا ہوئے۔ چونکہ وہ ایک انتہائی خوبرو اداکار تھے اور پیدائشی فلمی ہیرو تھے، اس لیے 1972 میں اداکار عباس نوشا نے فلم ساز کے طور پر اپنی اکلوتی فلم ایک رات میں بنائی تو اس میں ایک خوبصورت نوجوان شاہد حمید کو بھی ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا۔ یہ نغماتی فلم ابھی بن ہی رہی تھی کہ دوسرے فلم ساز نے بھی اس بنے بنائے ہیرو کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایک نیا ریکارڈ بن گیا کہ جب کسی نئے ہیرو کی اپنی فنی کیریئر کے پہلے ہی سال میں 4 فلمیں ریلیز ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریکارڈ کو اب تک صرف اداکار بابر علی ہی برابر کر سکے ہیں۔ شاہد کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہدایتکار ایس اے بخاری کی شاہکار نغماتی اور ڈرامائی اردو فلم آنسو تھی، جو 1971 میں ریلیز ہوئی، جو اداکارہ ممتاز کی بھی پہلی فلم تھی۔ اس سپر ہٹ فلم کا مرکزی کردار پنجابی فلموں کے سپر سٹار اداکارہ فردوس نے کیا تھا اور اپنی ینگ ٹو اولڈ ایکٹنگ سے ناقدین کو حیران کر دیا تھا۔ روایتی جوڑی دیبا اور ندیم کی تھی، لیکن شاہد کا منفی کردار زیادہ پاورفل تھا۔ موسیقار نذیر علی کی اس میوزیکل فلم میں شاہد پر پہلا فلمی گیت جو فلمایا گیا وہ مسعود رانا کا گایا ہوا ایک مقبول عام کورس گیت تھا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ اسی سال شاہد کی دوسری جبکہ پہلی پنجابی فلم سونا پتر 1971 بھی ریلیز ہوئی، جس میں عالیہ ہیروئن تھی۔ فلم کا ٹائٹل رول اقبال حسن کا تھا۔ شاہد پر پہلا پنجابی گیت جو فلمایا گیا وہ بھی مسعود رانا ہی کا گایا ہوا تھا، جس کے بول تھے میری خاطر دنیا دے، ساتھی گلوکارہ نسیم بیگم تھی۔ تیسری فلم وارث 1971 بھی ایک پنجابی فلم تھی، جس میں شاہد نے اعجاز کے مقابل سائیڈ ہیرو کا رول کیا تھا۔ اسی سال شاہد کی چوتھی مگر سولو ہیرو کے طور پر پہلی فلم تہذیب 1971 بھی ریلیز ہوئی۔ ہدایتکار حسن طارق کی اس سپر ہٹ نغماتی اور اصلاحی اردو فلم کی کہانی اور رانی کی اداکاری لاجواب تھی۔ اس فلم میں شاہد پر مہدی حسن کا پہلا گیت فلمایا گیا، لگا ہے حسن کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو۔ اس متنازع گیت کو میڈم نور جہاں نے بھی رانی کے لیے گایا تھا۔ پہلے اس گیت میں حسن کا بازار کی جگہ مصر کا بازار گایا گیا تھا، لیکن حکام بالا کے حکم پر یہ تبدیلی کرنا پڑی۔ اپنے فلمی کیریئر کے دوسرے ہی سال یعنی 1972 میں شاہد کی 9 فلمیں ریلیز ہوئی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ جنم سے فلموں میں کام کر رہے تھے اور نئے ہیرو تو لگتے ہی نہیں تھے۔ اس دور میں اردو فلموں پر محمد علی، وحید مراد اور ندیم کا راج ہوتا تھا، جبکہ پنجابی فلموں میں سدیر، حبیب، اعجاز، یوسف خان، عنایت حسین بٹی اور کیفی بام عروج پر تھے۔ شاہد نے اپنے دوسرے ہی سال اردو فلموں کا چوتھا سپر سٹار ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور واحد اردو فلمی ہیرو تھے جو پنجابی فلموں میں بھی مقبول اور مصروف تھے۔ یہ اور بات تھی کہ پنجابی فلموں میں وہ ایک معاون ہیرو سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اسی سال ریلیز ہونے والی شاہد کی سپر ہٹ فلم امراؤ جان ادا 1972 کلاسک فلم کا درجہ رکھتی ہے۔ طوائف اور کوٹے کے موضوع پر بنائی گئی ہدایتکار حسن طارق کی اس شاہکار فلم میں اداکارہ رانی نے اداکاری اور رقص کا ایک نیا معیار مقرر کیا۔
شاہد نے ایک نوابزادے کا کردار بخوبی کیا تھا۔ اس فلم کی کہانی مرزا محمد ہادی رسوا کے اسی نام کے ناول سے ماخوذ تھی جو 1905 میں لکھا گیا اردو کا پہلا ناول تھا۔ اس نغماتی فلم میں موسیقار نثار بزمی کی کارکردگی بڑی زبردست تھی۔ شاہد کی اس سال کی دوسری بڑی فلم ایک رات تھی جو اصل میں ان کی پہلی فلم تھی لیکن ریلیز کے اعتبار سے 11ویں فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں دیبا اور سنگیتا شاہد کے ساتھ تھی لیکن فلم کی کہانی سبیحہ خانم، سنتوش اور اسلم پرویز کے گرد گھومتی تھی۔ احمد فراز کی لکھی ہوئی اور مہدی حسن کی گائی ہوئی مشہور زمانہ غزل ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا شاہد صاحب پر فلمائی گئی تھی۔ دیگر فلموں میں فلم الزام شاہد کی جوڑی سنگیتا کے ساتھ تھی اور ان پر رونا لیلا اور احمد رشدی کا ایک دلکش دو گانا بھی فلمایا گیا تھا، ایک بات کہوں دل کا راز کہوں۔ محمد علی کے ساتھ شاہد کی 2 درجن سے زائد فلموں میں یہ پہلی فلم تھی۔ فلم میں اکیلا 1972 اور میں بھی تو انسان ہوں 1972 میں شاہد روایتی ہیرو تھے اور ان دونوں فلموں میں آسیہ کے ساتھ جوڑی تھی۔ 1972 میں شاہد نے پہلی بار سدیر کے مقابل ثانوی رول کیا تھا اور ان پر غلام علی کا پہلا سپر ہٹ پنجابی گیت فلمایا گیا تھا۔ فلم غیرت قانون اور سر دل دی بازی 1972 میں بھی شاہد معاون ہیرو تھے اور یہ تینوں کامیاب فلمیں تھی۔ 1973 میں شاہد کی 1 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی جو ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سال کی سب سے بڑی فلم انمول تھی جس نے ڈائمنڈ جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ فلم مبتبر 1959 کا ریمیک تھی۔ شبنم اور شاہد کی کارکردگی زبردست تھی۔ ان دونوں کی مشترکہ فلمیں 1 درجن سے زائد ہے۔ گھرانہ 1973 کی ایک اور کامیاب فلم تھی لیکن دیگر فلمیں کسی بڑی کامیابی سے محروم رہی۔ ندیم کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم نادان 1973 بھی ریلیز ہوئی تھی لیکن فلم تیرا غم رہے سلامت 1973 میں ندیم نے شاہد کے مقابل ثانوی رول کیا تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ فلموں کی تعداد 1 درجن سے زائد تھی۔ اس سال شاہد اور رانی کی ایک اور فلم ایک تھی لڑکی 1973 کے 3 ہدایت کار تھے جن میں شریف نیر، حسن طارق اور احتشام جیسے بڑے نام تھے لیکن پھر بھی یہ فلم ناکام رہی۔ اس فلم میں مرزا غالب کے ایک فارسی کلام کو صوفی تبسم کے پنجابی ترجمہ کے ساتھ غلام علی سے گوایا گیا تھا۔ میرے شوق دا نئی اعتبار تینو آجا ویک میرا انتظار آجا۔ فلم پہلا وار 1973 میں بھی شاہد پر غلام علی کا ایک اور خوبصورت گیت فلمایا گیا۔ 1974 میں شاہد کی فلموں کی تعداد 1.5 درجن تک جا پہنچی تھی لیکن کوئی فلم کسی بڑی کامیابی سے محروم رہی۔ فلم شکار 1974 میں شاہد پر مسعود رانا کا یہ ہٹ گیت فلمایا گیا، مر گیا لٹ گیا دل گیا میں تباہ ہو گیا۔ فلم سستا خون مہنگا پانی 1974 میں بھی یہ گیت بڑا مشہور ہوا۔ اسی سال کی فلم دیدار 1974 میں شاہد نے پہلی بار وحید مراد کے ساتھ کام کیا۔ ان دونوں کی 1 درجن مشترکہ فلمیں تھی۔ وحید مراد کے زوال کی ایک وجہ شاہد کی بے پناہ مقبولیت بھی تھی۔ 1975 میں بھی شاہد کی 1.5 درجن فلمیں سامنے آئی۔ سب سے بہترین فلم زینت 1975 تھی جس میں منور ظریف نے ایک کامیڈی ویلن کا بے مثل رول کیا تھا۔ ٹائٹل رول شبنم کا تھا جبکہ ندیم اور شاہد 50-50 ہیرو تھے۔ اس فلم میں شاہد پر فلمائی ہوئی تسلیم فاضلی کی ایک شاہکار غزل خان صاحب مہدی حسن کی آواز میں سپر ہٹ ہوئی تھی، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ فلم تیرے میرے سپنے 1975 میں شاہد کی جوڑی کویتا کے ساتھ تھی۔ اسی سال شاہد نے پہلی بار بابرا شریف کے ساتھ فلم میرا نا پاٹے خان 1975 میں کام کیا تھا۔ ان دونوں نے بعد میں شادی بھی کی تھی اور 30 فلموں میں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ 1976 میں مسلسل تیسرے سال شاہد کی 1.5 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی جن میں ان کی دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم شبانہ بھی تھی۔ اس فلم میں شاہد کے ساتھ بابرا شریف کے علاوہ وحید مراد بھی تھے جن کی یہ پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ فلم سوریا بوفالی 1976 میں بھی ایک نغماتی فلم تھی جس میں شاہد کے ہیروئن رانی تھی جبکہ وحید مراد ایک ثانوی کردار میں تھے جن پر مہدی حسن کا یہ دلگداز گیت فلمایا گیا تھا، نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں، کاش مر جاؤ اسی گوشے تنہائی میں۔
شاہد اور رانی پر یہ سپر ہٹ گیت بھی فلمایا گیا، جس طرف آنکھ اٹھاوا تیری تصویر ہے۔ ناہید اختر اور مہدی حسن کی آوازیں تھی۔ فلم واردات 1976 میں شاہد اور سنگیتا سامنے آئے۔ فلم ضرورت 1976 میں بھی مسعود رانا کا انتہائی اونچی سروں میں گایا ہوا یہ سدا بہار گیت شاہد پر فلمایا گیا تھا، ہم بچھڑ جائیں گے صدا کے لیے۔ اسی سال شاہد نے بٹی برادران کی فلم زندہ باد میں بھی کام کیا۔ اس طرح شاہد پاکستانی اردو فلموں کے واحد ہیرو تھے جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں کے وقت کے سبھی بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا۔ 1977 میں بھی شاہد کی 1.5 درجن فلمیں ریلیز ہوئی۔ اسی سال ان کی تیسری اور آخری ڈائمنڈ جوبلی فلم اوف یہ بیویا 1977 ریلیز ہوئی۔ اسی سال کی فلم عاشقی اور شمع محبت کے علاوہ سسرال ایک بہت بڑی اچھی کامیڈی فلم تھی جس میں شاہد نے ایک قلی کر کے عوامی کردار میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مہدی حسن نے اپنی ڈگر سے ہٹ کر شوق گیت گائے تھے۔ 1978 میں شاہد 1 درجن سے زائد فلموں کے ہیرو تھے۔ اپنے فلمی کیریئر کے صرف 8ویں ہی سال میں 100 فلمیں مکمل کر کے شاہد نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا جو آج تک برقرار ہے۔ پاکستان کے کسی بھی فلمی ہیرو نے فلموں کی سینچری اتنی کم مدت میں مکمل نہیں کی۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ 70 کی دہائی میں سالانہ 100 کی اوسط سے فلمیں بنتی تھی جو پاکستانی فلموں کے انتہائی عروج کا سنہری دور تھا۔ اس سال کی فلم ابھی تو میں جوان ہوں میں شاہد کی جوڑی شبنم کے علاوہ سبیہ خانم، نیّر سلطانہ اور مینا داؤد کے ساتھ بھی تھی۔ فلم ابشار 1978 میں شاہد پر مہدی حسن کا یہ مشہور زمانہ گیت بھی فلمایا گیا تھا، بہت خوبصورت ہے میرا صنم۔ اسی سال کی ایک فلم شیشے کا گھر میں 60 کی دہائی کے عظیم فلمی ہیرو وحید مراد نے اپنے زوال کے دور میں شاہد کے مقابل ویلن کا رول کیا تھا۔ نظر اسلام ہدایت کار تھے۔ فلم بہت خوب 1978 میں شاہد نے 4 الگ الگ کردار ادا کیے۔ 1979 میں ایک بار پھر 1.5 درجن فلمیں شاہد کے کریڈٹ پر تھی۔ فلم خوشبو میں مہناز اور مہدی حسن کا یہ گیت سپر ہٹ ہوا تھا، میں جس دن بلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا۔ فلم نیا انداز اور فلم مسٹر رانجھا بھی شاہد کی خوبصورت فلمیں تھی۔ اپنے ابتدائی 9 برسوں میں 100 سے زائد فلموں میں کام کرنے کے بعد 80 کی دہائی میں شاہد اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ گو ان 10 برسوں میں شاہد نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا، لیکن ایکشن فلموں کے سلطانی دور میں کوئی خاص فلم نہیں تھی۔ حسن طارق نے ماضی کی عظیم فلم شہید کا ریمیک وطن کے نام سے بنایا اور شاہد کو مرکزی کردار دیا، جبکہ محمد علی اور ندیم جیسے لیجنڈ ثانوی کرداروں میں تھے، لیکن یہ فلم کسی بھی شعبہ میں اصل فلم کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ فلم مرزا جٹ 1982 میں بھی شاہد کو یوسف خان کی جگہ ٹائٹل رول ملا، جس پر انہوں نے بطور احتجاج مقابلے میں فلم جٹ مرزا بنائی، لیکن یہ دونوں فلمیں اعجاز کی مرزا جٹ کے معیار تک نہ پہنچ سکی۔ 1980 میں نیّر اور رجب علی کا یہ سپر ہٹ گیت شاہد پر فلمایا گیا، او ہمدم او ساتھی مجھے تیری دوستی پر ناز ہے۔ اردو فلموں کی عظیم ہیروئن شبنم نے اپنی فلمی کیریئر کے آخر میں 2 پنجابی فلموں مالکا اور بازی میں کام کیا، تو شاہد یوسف خان اور سلطان راہی کے ساتھ معاون ہیرو کے طور پر دونوں فلموں میں موجود تھے۔ 90 کی پوری دہائی میں شاہد کی گنتی کی چند فلمیں تھی۔ گزشتہ 20 برسوں سے متعدد فلموں میں چھوٹے موٹے یا خصوصی کرداروں میں نظر آتے رہے۔ اب تک ان کی آخری فلم شریک دی آگ 2019 ہے۔ شاہد نے متعدد ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ شاہد صاحب 70 کی دہائی میں اردو فلموں کے سپر سٹار تو تھے، لیکن ایک اوسط درجے کے اداکار تھے۔ 60 سے زائد پنجابی فلموں میں کسی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے۔ بڑے لابالی طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے عروج کے دور میں غیر پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی وجہ سے فلم سازوں کے لیے اکثر و بیشتر درد سر بنے رہتے تھے۔ اپنے عروج کے دور میں بابرہ شریف اور رانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خود کوئی فلم نہ بنا سکے، لیکن مقدر اور تحفہ جیسی نامکمل فلموں پر سرمایہ کاری کی۔ شاہد حمید کا تعلق اوکاڑ کے ایک جاگیردار خاندان سے ہے۔ 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ خداداد مردانہ وجاہت کی وجہ سے اپنے دور کے سب سے پرکشش اور مقبول ترین فلمی ہیرو شمار ہوتے تھے۔
اپنے قدرتی حسن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی ہرجائی بورے کی طرح من پسند کلیوں اور پھولوں کے رس چوستے رہے۔ کم عمری میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شاہد کو پختہ عمر کی عورتوں سے خاص لگاؤ تھا۔ 50 کی دہائی میں فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی اداکارہ زمرد سے شادی کی اور اس کی ایک بچی کے باپ بنے۔ فردوس اور سیما کے ساتھ نام بھی آیا۔ بابرا شریف اور عشرت چودھری کے ساتھ نکاح کے دوران یہ بڑے مختصر رہے۔ عاشقانہ مزاج کی وجہ سے فلمی کیریئر کے آغاز ہی میں محض 20 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ 3 بیٹوں کے باپ ہیں جن میں ایک معروف ٹی وی اینکر کامران شاہد بھی ان کے بیٹے ہیں۔